ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سحری ٹائم میں آپ کا میزبان زبیر الوی دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب بڑی ایمان افروز گفتگو فرما رہے ہیں، اور دل نہیں چاہتا کہ ان کی گفتگو منقطع کی جائے، لیکن ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ اتنی پیاری شخصیت ہے، اور ایسے ثنا خاں الحمدللہ پوری دنیا میں جن کی حمد و ثنا جب یہ کرتے ہیں تو دنیا ان کو جانتی ہے، پورا عالم اسلام ان کو جانتا ہے، اور آج سے نہیں، یہ ایک عرصے سے محنت کر رہے ہیں، اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، جو بلندی عطا فرمائی، اس کی مثال نہیں، اس کا جواب نہیں۔ جناب راشد اعظم صاحب، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، بہت اچھا، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، کیا کہنے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، کیا کہنے، میرا کام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں شریک نام تیرا، ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی بدولت سبحان اللہ میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، کہ سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، کہیں بات چل رہی ہے اور کہیں نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حاصل کلام قابل سماعت اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات،
بہت خوب، بہت خوب. یہ جو رحمتوں کا دریا چل رہا ہے نا، سبحان اللہ، انہوں نے بڑی وقت کی مناسبت کے ساتھ جو کلام پڑھا بہت کہ یہ جو رحمتیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، رمضان کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور یہ اعزاز امت مسلمہ کو ملا نا، بے شک، کہ اللہ نے ہماری گناہوں سے معافی کے لیے، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سما پیدا کیا. کیونکہ وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی میری طرف چل کے تو آئے. جب چل کے آئے گا تو میں اس کی بخشش ضرور کروں، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے اور اس کا کرم ہے. تو اسی حوالے سے ہم آگے گفتگو کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آج کے جو دور میں جو لوگوں میں افراتفری ہے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو چل رہا ہے سسٹم، تو جہاں تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر اس وقت جو جتنا کرپٹ ہے وہ اتنا عزت دار ہے، اور جو جتنا عزت دار ہے نعوذ باللہ اس کو اتنا ہی ذلیل کیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ بن گیا ہے. آپ ہمارے سیاسی حوالے سے دیکھیں اور دوسرے حوالہ جات سے دیکھیں، ہمارے معاشرے کا جو اس وقت جو ایک طریقہ جو بن گیا ہے وہ بہت ہی ایسا ناگفتہ بہ ہے کہ اس کے پر گفتگو نہیں کی جا سکتی. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کی اصلاح کیسے کی جائے، لوگوں کو کیسے جھنجھوڑا جائے کہ وہ اس طرف جو ہے نا اپنے آپ کو رمضان کو سمجھیں، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ نبیوں کے بارے میں. جی اللہ کرے کہ یہ میسج ہمارا راہ ٹی وی کے ذریعے پہنچ جائے عوام تک. آپ نے بڑا زبردست سوال کر دیا ہے، اور یہ اس کا تعلق یقیناً قرآن اور اس عشرے سے بھی ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی طور پر ہے. دراصل ہمیں یہ جو معاشرے کے اندر یہ چیز رواج پا گئی ہے کہ ایک کرپٹ اور ایک فاسق یا فاجر آدمی یا ظالم آدمی وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک شریف آدمی، ایک اچھا آدمی اسے ناپسند کیا جاتا ہے اور اس سے نفرت کی جاتی ہے، بلکہ اس کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں. یہ کیوں بنا ہے؟ اصل میں ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. پہلی تو ہماری توجہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف جانی چاہیے. ہمیں یہ جان لینا چاہیے. ہمیں تعجب اصل میں جب ہوتا ہے یا پھر ہم اس رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لا علمی میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ کرپٹ آدمی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک شریف آدمی کو جو ہے وہ اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں، اگنور کر رہے ہوتے ہیں. سوسائٹی اگنورنس سب سے بڑا تو یہی سزا ہے نا جی، اذیت یہی ہے کہ آپ کسی کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو سمجھا نہیں ہے. اگر ہم نے حدیث پاک کو سمجھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یاد رکھا ہوتا، بلکہ میں آسان سا لفظ کہوں گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کو یاد رکھا ہوتا تو پھر آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. کیونکہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، یعنی قیامت جب قریب آ جائے گی تو وہ جو ذلیل لوگ ہوں گے وہ عزت دار بن جائیں گے. اب اگر یہ فرمان عالی شان مختصر سا ہے کہ قرب قیامت میں ذلیل لوگ عزت دار بن جائیں گے، اور وہ جو بدو ہوں گے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور وہ جو سب سے زیادہ کرپٹ آدمی ہوگا وہ سردار کہلائے گا. تو جب یہ حدیث ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھا ہوتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے کہ جو آدمی کرپٹ ہے وہ اوپر نہ آتا. اگر ہم نے حدیث پڑھی ہوتی، ہم اس کے کوئی نہ کوئی یقیناً عمل کرنے کے لیے اپنے لیے کوئی لایا عمل طے کرتے، اور ہم یہ بناتے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت آ جائے گی اگر ایسا ہوا. اب یہ جو قیامت آئی ہوئی ہے، جس قیامت میں آپ اور ہم جی رہے ہیں کہ کوئی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہر ظالم آدمی، ہر کرپٹ آدمی وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. ایک غریب آدمی، ایک محتاج آدمی، ایک سنسیئر آدمی، سچا آدمی، مخلص آدمی، وہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے، وہ اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، اس کو اذیتیں مل رہی ہیں، اور ہم معاشرے میں لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، یہ احمق ہے، یہ بے وقوف ہے. یہ ہماری عقل کا انداز. وجہ کیا ہے کہ اصل میں ہم نے قرآن اور سنت سے اپنے جو ہے سوچ ہٹا لی ہے. قرآن نے یہ جو ہم تیسرا پارہ پڑھ رہے ہیں اسی میں، بلکہ آگے چوتھے پارے میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب وَاعْتَصِمُوا پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، بحبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. یہ رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت یہ رسی ہے.
ہم نے رسی چھوڑ دی ہے، اب رسی چھوڑنے کے بعد پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری حالت ہو گئی ہے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح، جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں، تو اب وہ اس کو کون لوٹتا ہے، اس کا کیا حشر کرتا ہے، وہ ثابت رہتی ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. یہ جی ایک سوال میں بھی ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہ عزت کی جہاں بات آ رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ دولت کی دین کی دولت کو چھوڑ کر دنیا کی دولت کی طرف لگ گئے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بے روی کا شکار ہو گئے، اور آج جو ہماری ذلت ہمارا مقدر بن گئی صرف دنیا کی دولت کی وجہ سے؟ اصل میں یہ بات تو وہی ہے، لیکن وہ جو بات علوی صاحب نے پوچھی ہے اس حوالے سے اس کا اس سے بہتر جواب کوئی نہیں کہ ہماری سوچ میں ہمیں وہ تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئیں. اگر ہمیں یہ یاد رہتا کہ کرپٹ آدمی یہ قیامت کی نشانی ہے بھائی، اس کی اصلاح کریں، تو معاشرہ اس کی اصلاح کرتا. اس سے اچھا اصلاح کے کئی طریقے ہیں. اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس سے قطع تعلقی کی جائے، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی کرپشن کی وجہ سے، اس کی امت کی مضرت کی وجہ سے اس سے ہم قطع تعلقی کریں. یہ اگر امت کے لیے ہے، اگر اللہ کے لیے ہے تو قطع تعلقی کرنا جائز ہے، درست ہے. دین کی خاطر، میری ذات کی خاطر قطع تعلقی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے زمین پر. لیکن دین کی خاطر مجھے قطع تعلقی کرنی ہے، یہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، یہ دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ اللہ اور رسول کے فرامین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لہٰذا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یعنی میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا اس حوالے سے. ہاں، جہاں اصلاح کی بات ہوگی میں ضرور کروں گا، جہاں کوئی دین کی بات ہوگی میں اسے ضرور بتاؤں گا، جہاں اس کی بھلائی کی بات ہو میں اسے ضرور بتاؤں گا، لیکن میں کوشش کروں گا اس سے قطع تعلقی رکھوں تاکہ میں اس کے شر سے اس کے محفوظ رہ سکوں اور لوگوں کو بھی بتا سکوں کہ اس سے جو دور رہیے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ دین سے دوری ہے یا حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی نہیں، اس طرف ہمارا ذہن جاتا نہیں، لیکن آج کا جو دور ہے وہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا میں دیکھیں پہلے آج سے 10 سال پہلے مسجد کے اندر جو خطبہ امام صاحب دیتے تھے لوگوں کو وہی سمجھ آتا تھا اور کوشش کرتے تھے کہ جلدی جائیں اور سن لیں. اب دیکھیں اب جمعے کی نماز کے وقت تمام ٹی وی چینلز پر اکا دکا کو چھوڑ کر وہ کوئی نہ کوئی عالم دین وہاں بیٹھ کر بات سمجھا رہے ہوتے ہیں اور میسج پہنچ رہا ہے، لوگوں کو اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے دین کی. دین اس وقت گزشتہ 20-30 سالوں کے 40-50 سالوں کے اب زیادہ ہے. اب آپ کو حفاظ کرام بھی زیادہ ملیں گے، ہر تیسرے گھر میں کوئی بچہ حافظ ہوگا، ہر تیسرے چوتھے گھر میں ایک عالم دین آپ کو ملے گا، کوئی نہیں کہیں پڑھ رہا ہے یا کوئی مفتی بن کے آ گیا، مفتی کا کورس کر لیا، چھوٹا سا کر لیا لیکن کر لیا اس نے. دین کی طرح رغبت ضرور ہے لیکن وہ دین سینوں میں کیوں نہیں اتر رہا؟ میں اس کے 2 جواب دینا پسند کروں گا. ایک میڈیا کے حوالے سے دوں گا، ایک عوام کے حوالے سے دوں گا، اور یہ دونوں باتیں بڑی اہم اور خاص ہیں. اور اتفاق ایسا ہے کہ فکری طور پر جو باتیں میں یعنی جو فکر میں رکھتا ہوں اس حوالے سے قدرتی طور پر یہ باتیں آ رہی ہیں، سوالات آ رہے ہیں. پہلی بات میڈیا کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے میڈیا کے رول کے حوالے سے بتایا کہ یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس میں تبلیغ دین کے حوالے سے خاص طور پر. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا پسند کروں گا کہ اصل میں دین کو اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کا ایک خیال یہ ہے کہ یہ دین کو پہنچانے کے لیے ابلاغ کے حوالے سے یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، تو میرے خیال میں اس دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے اور نفرتیں پیدا کرنے میں بھی میڈیا کا کام ہے. میں عرض کرتا ہوں دونوں پہلو ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، ہر چیز کا 2 ہوتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ پازیٹیو جو ہے نا وہ لوگ کم اس طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن نیگیٹو جب کوئی بات آتی ہے تو فوراً کلک کرتی ہے ان کو اور وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. مثلا کوئی بھی بات، مثال کے طور پر ابھی جو ختم نبوت یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گزشتہ دنوں میڈیا پر بڑی چیخ پکار ہو رہی تھی، اور بلکہ 295C کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی اس حوالے سے کچھ میڈیا پرسن بھی ایسے لوگ تھے وہاں پر جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس کی حمایت میں، لیکن حمایت میں آپ کو کم ملیں گے اور اس کے خلاف آپ کو زیادہ ملیں گے. وہ ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں بظاہر انسانوں کے اور مخلوق کے. سر وہ اکا دکا ہی ہیں. میں نے اس پروگرام میں ان کا نام لیا تھا. ایک تو وہ ملہونہ ہے، کیا نام ہے اس کا، نام بھی لینا چاہیے، تو وہ ہے، اور آسما جہانگیر اور اس طرح کچھ ایسے جو حکومت کے پٹھو اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس قانون کی حمایت میں ہے، اور وہ یہی چاہتی ہے پاکستان کے میڈیا
اور پاکستان کی میڈیا پرسن جو لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس قانون میں ترمیم نہ ہو. اگر ایسا ہے تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, یہ خوش آئند بات ہے. میڈیا کو میرا کہنا یہ ہے, میں نے اداریہ لکھا ہے, میرا رسالہ مجلہ بشار کراچی کے نام سے, بشار کے نام سے میرا مجلہ نکلتا ہے الحمدللہ. اس کا گزشتہ سے پیوستہ جو شمارہ آیا تو اس میں میڈیا کے حوالے سے خاص طور پر میں نے یہ اداریہ لکھا تھا, اور اس میں نے لکھا کہ میڈیا کو معلم اور واعظ مبلغ ناصح ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کی اصلاح کرے. وجہ اس کی کیا ہے کہ عوام جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس سے متاثر ہوتے ہیں میڈیا سے, وہ اس کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیوں نہیں میڈیا ایک ایسا مثبت اور جو ہے وہ پازیٹیو رول کردار ادا کرتا کہ لوگ جو ہیں ویسے بننے لگ جائیں. تو کیا بات ہے کہ لوگ دیکھتے میڈیا ہیں لیکن بجائے اچھا ہونے کے کچھ اور کسی اور طرف جانے لگ جاتے ہیں, غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں, تو وہ بھی وہ میڈیا سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں میڈیا کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے کردار کو مزید پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر یہ مؤثر بن جائے گا. ہم اس کو بنائیں گے تو یہ بن جائے گا. میں مانتا ہوں بہت سارے چینلز, جیسے یہ بھی ایک پروگرام ہے, مذہبی پروگرام ہے, دینی پروگرام ہے, اچھی بات لوگوں تک قرآن کی بات پہنچائی جا رہی ہے, یہ پہنچنی چاہیے. لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں زیادہ چینلز دوسرے پروگرام یا پھر زیادہ ٹائم دوسرے پروگراموں کو دیتے ہیں, جس سے جو ہے وہ دین کی سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ پھر اثر ہمارے اندر نہیں ہوتا کیونکہ وہ برائی زیادہ ہو جاتی ہے. ایک بات اس حوالے سے عوام کے حوالے سے رہتی تھی, میرے خیال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے. جی وقفے پہ جانے, اس کے بعد انشاءاللہ. جی ناظرین, جس طرح ڈاکٹر محمد اویس معصومی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, لیکن ایک بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے وہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے, اور زیادہ طور پر ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے ہے کہ وہ نیگیٹو میں جاتا ہے, لوگ اس کو غلط چیزیں سیکھ کے آتے ہیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں برائی تو برائی ہے, وہ تو ہر جگہ لوگ اس کو جلدی پک کرتے ہیں, لیکن دینی حوالے سے جو میڈیا کام کر رہا ہے, جس طرح ہماری یہ راہ ٹیلی ویژن الحمدللہ, آپ دیکھیے کہ اگر آپ زیادہ طور پر اس میں آپ پروگرام دیکھیں گے تو تقریباً سبھی پروگرام مذہب کے حوالے سے ہیں اور اصلاح کے حوالے سے ہیں. تو اس طرح باقی چینلز بھی کام کر رہے ہیں, اور میں تمام ان مزید چینل سے جو وقت دیا جاتا ہے اس سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی کوشش کریں کہ جو دینی سلاٹ ہے اس کو ضرور قائم کریں تاکہ لوگ اس سے بھی سیکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے.